کہا جاتا ہے کہ ایک بچہ اسکول میں آتش زدگی کا شکار ہو گیا. حالت دیکھ کر لگتا تھا کہ اس کا بچنا امپاسبل ہوگا. ڈاکٹرز نے کلیئرلی جواب دے دیا تھا کیونکہ بچے کے جسم کا زیریں حصہ مکمل طور پر جل چکا تھا. ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ خوش قسمتی سے اگر یہ بچہ بچ گیا تو بھی عمر بھر کے لیے معذور ہو جائے گا. ان تمام صورتحال میں بچے کا حوصلہ دیدنی تھا. وہ نہ مرنا چاہتا تھا اور نہ ہی معذوری کی زندگی جینا چاہتا تھا. اس کے جذبات میں توانائی اور ہمت تھی اور اس کے جسم کا نچلا حصہ ہلنے جلنے سے قاصر تھا. اسی حالت میں اسپتال سے فارغ کر دیا گیا اور گھر پر ایک ویل چیئر تک محدود کر دیا گیا. اس بچے کے دل میں اپنے پیروں پر چلنے کی شدید خواہش تھی. ایک دن تنگ آ کر اس نے خود کو ویل چیئر سے نیچے گرا دیا اور ہاتھوں کی مدد سے گھاس پر گھسیٹنے لگا. بے جان ٹانگیں اس کے ساتھ ساتھ گھسیٹ رہی تھیں. کافی کوشش کے بعد وہ ایک جنگلے تک پہنچ گیا اور ہاتھوں سے جنگلہ پکڑ کر آگے بڑھنے لگا. وہ چل نہیں رہا تھا بلکہ خود کو گھسیٹ رہا تھا. پھر اس نے اپنی اس عادت کو اپنا معمول بنا لیا. اسے کامل یقین تھا کہ ایک دن وہ بغیر کسی سہارے کے اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہو جائے گا. اپنے عزم اور محنت کے نتیجے میں اس نے خود کو کھڑا ہونے کے قابل بنا لیا تھا اور پھر آہستہ آہستہ لنگڑانے لگا. اور پھر ایک دن وہ اپنے پاؤں پر نہ صرف چلنے کے قابل ہو گیا بلکہ دوڑنے بھی لگا تھا. اس کا عزم اور حوصلہ اس کا ساتھ دیتے رہے اور اس نے اسکول میں آخرکار ایک ٹریک ٹیم بھی بنا لی. 1934 میں نیو یارک کے شہر میڈیسن اسکوائر گارڈن میں دنیا نے اس بچے کو دنیا کی تیز ترین دوڑ جیتتے دیکھا جس کے بچنے کی امید بھی نہیں تھی. یہ کہانی ہے بہادر شخص ڈاکٹر گلین کنگم کی جو مثبت سوچ اور عزم کی زندہ مثال ہے. یہ کہانی مایوسیوں کے اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مارنے والے انسانوں کو نئی انرجی فراہم کرتی ہے اور آج بھی دنیا میں بے شمار افراد ان سے متاثر ہو کر اپنی زندگیوں کو بدلنے کا عزم کرتے ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ سب انسان ایک جیسا ہونے کے باوجود بھی کامیابیاں اور ناکامیوں کی تفریق کا شکار ہیں؟ اس معاملے میں بنیادی فرق جذبے اور تڑپ کی کمی ہے. یاد رکھیں جو لوگ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ خود میں تڑپ اور کامیابی کا جذبہ لیے جی رہے ہوتے ہیں اور جنہیں ناکامیوں سے دو چار ہونا پڑتا ہے اس میں سارا قصور ان کا اپنا ہوتا ہے. ایسے افراد اگر خود کو یقین دلانے میں کامیاب ہو جائیں کہ خدا نے انہیں بھی اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے تو یقیناً ان کے لیے اپنے جذبے پیدا کرنا آسان ہو جائے گا. اس دنیا میں کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے. بس انسان کو اپنا عزم اور حوصلہ بلند رکھنے کی ضرورت ہے. انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا دنیا میں آنا بے مقصد نہیں اور یہ کہ خدا نے اس کے لیے کوئی خاص کام اور مقام متعین کر رکھا ہے. بس ہمیں محنت اور خود پر یقین ہو کے آگے بڑھنا ہے اور اس مقام کو حاصل کرنا ہے. میں کون ہوں؟ مجھے دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے؟ میرا مقصد حیات کیا ہے؟ اگر آج ہر انسان خود سے یہ سوال پوچھنے لگے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں جب دنیا کے بیشتر افراد کامیاب زندگی گزارنے لگیں گے. اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کن صلاحیتوں کے مالک ہیں اور آپ کس پیشے سے منسلک ہیں. فرق پڑتا ہے تو صرف اس بات سے کہ آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا ناکامی پر سمجھوتا کرنے کو تیار خود کو دلائل دیں. You're watching HMTV.